چیف ایکسپریس نیوز سینئر صحافی عامر الیاس رانا نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. سب سے پہلے ویلکم کروں گی آپ کو. یہ دورہ یہ اچانک ہوا ہے, یہ پلانڈ ہے, یہ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ کچھ دنوں پہلے تک ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان سے متعلق کوئی اچھا موڈ نہیں رکھتے, اور پاکستان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کوئی شاید تھریٹس دی جائیں گی, اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کرو وہ کرو, لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ نظر آیا ہے. دیکھیں, جس طرح خوشگوار حیرت سے آپ سوال کر رہی ہیں, ہمارے لیے بھی ایسا ہی تھا, کیونکہ ہم جب وہاں پہنچے ہیں اور ہمارا خیال تھا کہ ایک ویسے انٹریکشن ہوگا, تو وہ باقاعدہ انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے, اور جس قسم کی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی, تو میں تو آج کہہ رہا ہوں سارے دن سے یہی کہ یہ کانوں میں رس کھولنے والی کہانی بنی ہے ہمارے لیے. سچی بات ہے, ہم گلف کنٹریز کا پہلے دیکھ رہے تھے تو وہ ایم او یو سے بات آگے نہیں جا رہی تھی, اور ان سے بھی یہی سوال ہوا. تو وہ کہیں گے نہیں میں تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بندہ ہوں, میں نے تو معاہدہ کرنا ہے, اور یہ میرا دوسرا وزٹ ہے, پہلے وزٹ کا تو کسی کو ہی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں میں تو دوبارہ آیا ہوں اور میں اگلے 15-20 دن میں پھر آؤں گا اور اپنی ٹیم لے کے آؤں گا, اور ہم معاہدے کریں گے اور ہم کام شروع کر دیں گے. پھر جو انہوں نے کہانی بتائی ہے ہمیں, سچی بات لگتی تو وہ کہانی ہے کہ کس قدر وہ انویسٹمنٹ کے شوقین ہیں. پھر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے حالانکہ وہ امریکن امبیسی یا ٹرمپ انتظامیہ سے براہ راست منسلک نہیں تھے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں کہ جی میرے پاس اتنی کمپنیاں ہیں, میں کام کر رہا ہوں, میں آف شور میں 3D ڈرلنگ کے لیے اور چیزیں وہ لے کے آؤں گا, جو بلین آف ڈالرز کی ویسی مشینری ہے کہ پاکستان سے منرل کی تلاش میں ہمیں, اور جس کی 80% کامیابی کی ریشو ہے. جو باتیں انہوں نے بتائی وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں, ریئل اسٹیٹس سیکٹر میں بڑی بے شمار انویسٹمنٹ کے لیے, ٹنل ٹیکنالوجی میں اردوان کے انہوں نے حوالے دیے کہ جو ٹرکی میں کام ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ڈیفنس کمپلیکس انہوں نے بہت بڑا بنایا ہے, ہم پاکستان کے ساتھ ہر طرح کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ان سے انہوں نے از خود بائیڈن انتظامیہ کو کہا کہ وہ ڈسگریسفل تھی پاکستان کے لیے, اور آج ٹرمپ انتظامیہ کے پاس بڑی اچھی باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں. پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج تھا اور ہم اسے دور کر چکے ہیں, اور ہم اسی لیے آئے ہیں. یہ انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, تو یہ جس طرح آپ نے سوال کیا اسی طرح یہ اس کا جواب ہے. یقیناً سر, بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور بالکل جو بیانات ان کے سامنے ہے, پھر ہم نے دیکھا وہ پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ نشر ہوئی, اس کے بعد میڈیا پہ جو ہے وہ تمام ان کے جو گفتگو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور یقیناً ایک خوشگوار حیرت ہی ہوتی ہے کہ امریکہ سے وفد آئے اور وہ پاکستان میں ترقی کے مواقع کے اوپر بات کرے, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرے. اور یہ سب سے بڑھ کر احمد وہ یہ کہے کہ پاکستانی بڑی محنتی قوم ہے, بڑی ذہین ہے, یہ وہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی محنتی اور ذہین قوم ہے, لیکن امریکہ سے سرٹیفکیٹ مل گیا. بالکل. اور اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ جیسے وزیر اعظم جو پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تو حکومت بھی کیا اس کے اوپر خوشی محسوس کر رہی ہے؟ اور یہ جو وعدے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیے گئے ہیں, تو حکومت کا آگے لاہ عمل کیا ہوگا, کس طرح سے وہ اس کو اپریشیٹ کرے گی, اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وہ کتنے پر امید نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, جب ہمارے پاس آئے تھے تو یہ پرائم منسٹر سے مل کے آئے تھے, اور جو واقعی جو بات آپ نے کہی کہ امریکنز آئے تو پھر سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے, سیکیورٹی ان کے ساتھ بھی تھی, لیکن کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ ٹینس ماحول, اور بڑے خوشگوار مزاج کے یہ آدمی تھے. انہوں نے خود بھی خوشگپیاں کی سوال و جواب میں بھی, مطلب انہوں نے کوئی جلدی نہیں دکھائی کہ جی مجھے کوئی جلدی ہے اور میں نے جانا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو آیا اسی لیے ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بریف کروں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, ہم تو یہاں پہ منرلز ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اور ہم ایسی انویسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے اس طرح کی کہ جیسے کانگو میں چائنا نے کی اور سب کچھ لے کے نکل گئے اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو یہاں جاب کریٹ کریں گے, ہم لوگوں کو انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے, ہم ہاؤسنگ سیکٹر میں 30 دن کے اندر 30 منزلہ بلڈنگیں بنانے والی ہماری کیپیسٹی ہے, اور لوگوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی پہ مبنی ہم گھر بنا کے دیں گے کہ ہر بندے کے پاس گھر ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سیاسی جماعتیں روٹین میں ہر الیکشن کے موقع پہ کرتی ہیں. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتنے گھر دوں گا, میں اتنی نوکریاں دوں گا. تو یہ اس قسم کی گفتگو تھی جو ہم سب کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی. تو ان سے سارے سوال ہوئے, جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ عرب کی بات ہوئی کہ جی عرب گلف کنٹریز نے ہمیں کہا ہوا ہے لیکن ہم معاہدوں پہ نہیں پہنچے ہیں, تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا پوٹینشیل ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے, میں دوسرا وزٹ ہے, اور تیسرے میں تو آ کے ہم نے ڈائریکٹ معاہدے کرنے. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس گئے اور وہاں سے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے. تو توقع پاکستان کے حوالے سے میں بیٹھ کے یہ کہوں گا کہ ہم کیوں یہ کہیں کہ جی یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سچے نہیں تھے. ہمیں یہ خوش گمانی ضرور ہے
ये पता नहीं सच होता है कि नहीं होता, लेकिन अच्छी बात कही है। अब हम वेट करेंगे, वो जो 2-3 हफ्ते की बात कर रहे हैं कि आके मुआहिदा करते हैं, और ज़ाहिर है कि जब अगर वो पैसे लेके आएँगे तो कुछ छुप के तो नहीं आएँगे पाकिस्तान में। अगर वो पहला सरमाया खुद लगाएँगे और उसके बाद ज़ाहिर है रियल एस्टेट सेक्टर में या हाउसिंग में लोगों ने खरीदनी है उनकी चीज़ों को, प्रॉपर्टी को, पैसे यहाँ से भी लगेंगे। लेकिन लाने वाला पहले क्या ला रहा है, वो बलूचिस्तान में, केपी में, वो क्या-क्या मिनरल्स ढूँढने के लिए आता है, उसको क्या होगा, जब मुआहिदे होंगे तो फिर सारी बात हो सकेगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो इसमें एक पॉइंट है ना, लेकिन उन्होंने जो, क्योंकि काफ़ी सारे उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, सारे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे वो मौजूद थे, क्वेश्चंस कर रहे थे एक एक करके। एक जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दी चाइना से रिलेटेड, अब अहमद, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है, हिमालय से बुलंद है और समंदर से गहरी है, और ये पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप किससे ढका छुपा है। तो पाकिस्तान में बैठ के चाइना से मुतालिक ये स्टेटमेंट देना, इसके ऊपर भी हम पूछ लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो चाइना से मुतालिक उनके रिमार्क्स थे, क्या इससे पाक चाइना ताल्लुकात में कोई गलत फहमी आ सकती है? चाइना इस पे कैसे रिएक्ट कर सकता है? असल में ना, अगर वो सिर्फ एनिमी कह के खामोश हो जाते तो हमारे भी बहुत सवाल होने थे उनसे, लेकिन उन्होंने साथ एलेबोरेट किया कि जो एनिमी हम कह रहे हैं अमेरिका के हवाले से चाइना को, तो वो खुद ट्रंप जो है वो लड़ाई झगड़े और जंगों से बचना चाह रहे हैं। ये इकोनॉमी की वॉर है जिसमें वो अपने आप को चाइना से एसोसिएट करते हैं कि नहीं, हमने बहुत 30 साल उनको रास्ता दे दिया, बड़ा काम करा लिया उनसे और वो सारे छा गए। तो वो उसको इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात कर रहे थे, कि जंगों की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारी उनसे इस हवाले से इक्तिसादी तौर पे एक जंग है, हम दुश्मन समझते हैं और हम उसको टैकल करेंगे। और ट्रंप का तो है यही कि वो उनके साथ भी बात कर रहा है, वो तो सारी दुनिया के साथ बात कर रहा है कि हमें रास्ता दो, रास्ता लो। और बिल्कुल जो चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा बन गई कि सारी की सारी चाइना की तरफ चली गई है, ट्रेड के ऊपर सारे फायदे वो ले रहा है और अमेरिका नहीं ले रहा, तो वो उसको बदलने के हवाले से उन्होंने बात की थी। जी अच्छा सर, एक और जो बयान उन्होंने दिया वो आज बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है मीडिया पे, बल्कि जो हेडलाइंस भी बन रही हैं वो उसी हवाले से बन रही हैं, रिचर्ड ग्रेनिल के हवाले से। और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बताया था मुझे कि मुझे डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कोई प्रेजेंटेशन दी गई और गलत समझाया गया पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हवाले से। तो हम तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा बयानिया एक बन रहा था वो उन्हीं ट्वीट्स की वजह से बन रहा था, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई थी और इमरान खान को रिहाई दिलाने के हवाले से बात की थी रिचर्ड ग्रेनियल ने। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनकी जानिब से जो डिजिटल मीडिया पे मवाद शेयर किया जा रहा था, उससे यही तासुर बन रहा था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए इकदाम शुरू हो जाएंगे। तो क्या वो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो लोग हैं? देखें, ये बिल्कुल मजे की है बात कि उन्होंने जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनियल की बात की, और इस वक्त मैं टाइम इसलिए देख रहा हूं कि जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिका में वाशिंगटन में 12:15 दिन के हो चुके हैं। तो बड़ा टाइम गुजर गया है कि एक अमेरिकन सिटीजन दूसरे के बारे में, और उन्होंने उसको रिस्पेक्ट भी बड़ी दी कि एम्बेसडर ग्रेनियल और फलां, उनका बड़ा काम है, नाम है, लेकिन उनको डीप फेक वीडियोस दिखाई। तो नंबर वन तो रिचर्ड ग्रेनियल ही इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वो बात जो हो रही थी वो सच है, क्या वो इसका शिकार हुए। फिर जो तकवीत मिलती है कुछ कहने के लिए कि जी चूंकि उनके ट्वीट डिलीट हो चुके, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके, मैं अभी तो ज़ाती तौर पे तो नहीं चेक कर सका, सारा दिन हम फंसे हुए हैं, कि जी लोग के 45 दिन का उन्होंने कोई लगाया हुआ है कि उसके बाद उनके ट्वीट डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको याद होगा कि अमेरिका में आग लगी हुई पे एक हमारे ही चाहने वाले ने अपनी पार्टी की चाहत में इमरान खान के लिए पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उसके बाद से जो खामोशी है और फिर आज ये नई बात आई है, तो अब इसका जवाब तो वही देंगे, क्योंकि सवाल तो यहाँ पे हुआ है कि भाई आप क्या कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ट्रंप का साथी भी हूँ, उनके साथ काम किया है। उन्होंने ये बिल्कुल ट्रंप के हवाले से बड़ी क्लैरिटी से बात की, हालांकि वो कोई अमरीकी इंतजामिया की नुमाइंदगी करने नहीं आए, वो बतौर इन्वेस्टर आए हैं, बिजनेसमैन के तौर पे आए हैं, और उन्होंने बात की। लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू की, जिसका मैं तो सच्ची बात अब इंतजार कर रहा हूँ कि रिचर्ड ग्रेनियल खुद क्या कहते हैं इस बारे में। सही। इसके बाद यकीनन अहमद, जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनकी मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट और एक लेसन भी है।
کہ وہی امریکہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا بالکل، کہ اس کی وجہ سے عمران خان کی مداخلت۔ گورنمنٹ گئی ہے، تو اسی امریکہ سے کیسے یہ امید لگائی جا سکتی ہے اس کے کسی صدر سے کہ وہ آ کے پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت کر کے عمران خان کو باہر نکلوائیں؟ تو خود ہی اپنی جنگیں لڑنی ہے اور پولیٹیکلی خود ہی اسٹرانگ ہونا ہے، اور جو حکومت ہے ابھی مذاکرات کا بھی ایک دور چل ہی رہا ہے جو کہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکا اور کہیں پہنچ نہیں رہا، تو خود ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی مل کر بیٹھنا پڑے گا اور کسی حل تک پہنچنا پڑے گا۔ آخر میں چاہوں گی کہ آپ نے خود بھی کہا کہ وہ انفرادی حیثیت میں آئے ہیں، وہ حکومتی ترجمان نہیں ہے، کوئی حکومت کی پوزیشن ان کے پاس نہیں ہے، اور انفرادی حیثیت میں یہ سارے انویسٹمنٹ، یہ سارے خواب، یہ سارے معاہدے اس ریئل اسٹیٹ میں کریں گے، منرلز میں، رینیوبل انرجی میں کریں گے، یہ ساری باتیں جو وہ کر کے گئے اور ان کو پاکستان میں بڑا سپارک بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ انفرادی حیثیت میں جب کوئی ہوتے ہیں اس طرح سے معاہدے، تو اس کی حکومت پاکستان جانچ پڑتال کیسے کرتی ہے؟ کیونکہ یقیناً یہ امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا، اس طرح تو پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آ سکتا ہے، اس کے کوئی بھی موٹیو ہو سکتے ہیں، اور اس وقت تو دنیا ایسے چل رہی ہے کہ جو فائنینسز لے کر آ رہا ہے اس کے موٹیوز کو زیادہ کریڈیبلٹی جاننا بالکل، بڑا ضروری ہے۔ تو وہ کس طرح سے میجر ہوگی؟ دیکھیں، جب کوئی پرائیویٹ انویسٹر آتا ہے، اور امریکہ کی پہلے بھی کمپنیاں آئی ہیں، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا، یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہمارے پاس کافی آئی پی پیز میں بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں معاہدہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کمپنی کے درمیان میں ہو جاتا ہے اگر گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر وہ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، اس کو سہولت ملتی ہے، تو جب معاہدہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ساتھ کون ہے، پیچھے ساتھ لایا کون ہے، یہاں پہ پاکستانی ان کے ساتھ کوئی بزنس پارٹنر بنتے ہیں، ان کو کنسیشن کیا ملتی ہے یا راستہ کیا ہے، کیونکہ قوانین تو بڑے واضح ہیں۔ میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ چیک کیا ہے نا کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کر رہے، لیکن وہ گفتگو میں یہی کہہ رہے تھے، تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی اتھارٹی بنا رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہ پتہ چلے گا جب وہ معاہدہ کریں گے، اور معاہدہ جب ہوگا تو ہماری ایس سی سی پی میں بھی رجسٹرڈ ہوگا، اس کمپنی کو بھی سسٹم میں آنا پڑے گا، وہ ہوا میں تو نہیں، اور وہ پیسے پاکستان لائیں گے۔ پاکستان لانے کے لیے اس سے پہلے یہاں پہ تمام چیز گراؤنڈ کلیئر ہوگا، سیکیورٹی چیک ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، لیکن پرائم منسٹر سے ملاقات ایسے تو نہیں ہو سکتی کسی شخص کی کہ وہ ہوا میں اٹھ کے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسری دفعہ آیا ہوں۔ تو لہذا اہم لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں موجود ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، میں اور آپ ویٹ کریں گے اس وقت تک جب تک معاہدہ ہو نہیں جاتا، پھر ہی ہم پرکھیں گے نا کوئی معاہدہ دیکھ کے کہ کیا بات بنی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔